سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارِ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی عظیم سعادت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے کن وجوہات کی بنا پر ہمارے آقا سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی ہے، اور کیا اس سے پہلے جو انبیاء و رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کوئی معراج کی سعادت عطا فرمائی ہے؟ اس حوالے سے چند باتیں آج آپ کے گوش گزار کی جائیں گی. جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکی ہے اس ذات کے لیے جو اپنے بندے کو لے گیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. پھر مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا جو ابتدائی حصہ تھا اس کا تذکرہ فرمایا. جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا. تو مسجد حرام بھی بڑی بابرکت مسجد ہے، ایسی برکت والی مسجد ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں ہے
جو اس مقام تک پہنچے جو مسجد حرام کو فضیلت حاصل ہے. جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی مسجد حرام کے اندر ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر ہم ایک دن میں 5 نمازیں پڑھیں تو 5 بنتی ہیں. مہینے کی اسی طرح 100 سے اوپر نمازیں بنتی ہیں. سال کی اسی طرح حساب لگا لیں, اسی طرح چند سالوں کی لگا لیں. لیکن وہاں یہ سعادت حاصل ہے کہ ایک نماز بھی آپ پڑھیں گے یا کوئی بھی ایک نفلی یا فرضی یا سنت والی نماز ادا کریں گے تو 1,00,000 گنا درجہ عطا کیا جاتا ہے. اور دوسری بڑی مسجد مسجد نبوی ہے اور تیسری بڑی مسجد مسجد اقصی ہے. تو مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں نماز کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو ایک نماز وہاں پر ادا کرتا ہے مسجد نبوی میں ادا کرے یا مسجد اقصی میں ادا کرے اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح دیگر عبادات بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سعادتیں عطا فرمائی ہیں کچھ خاص لوگوں کو جنہیں توفیق ملتی ہے وہ بیت اللہ شریف جاتے ہیں اور ان عظیم سعادتوں کو حاصل کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا آغاز مسجد حرام سے ہوا تھا اور زمین کا جو سفر تھا وہ مسجد اقصی تک جاری رہا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو عام آدمی کا سفر ہے وہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے. یعنی ایک آدمی اگر لگاتار سفر کرے تو 1 مہینے میں جتنا سفر طے کرتا ہے اتنا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا قرآن پاک کی اس آیت میں پاکی ہے اس ذات کو اسرا بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گیا لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے وہ جو 1 مہینے کا سفر تھا اللہ تعالیٰ نے انتہائی تھوڑے سے وقت میں وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے کرا دیا. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. ہمیں یہاں سے کسی دوسرے گاؤں میں جانا پڑے تو چند منٹ لگ جاتے ہیں, تھوڑا اور دور جانا پڑے تو چند گھنٹے لگ جاتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سفر کرایا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم نوازی تھی اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل و کرم فرمایا. وہ جو 1 مہینے کا سفر تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے اندر تھوڑی سی گھڑیوں کے اندر تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ نے طے فرمایا. اس کی مثال بھی دی جاتی ہے مختلف کتب کے اندر کہ وہ کتنا ٹائم لگا معراج کو. سفر تو آپ بخوبی آگاہ ہیں وہ سفر کتنا لمبا تھا. 1 مہینہ تو یہ ہو گیا اور راستے میں بہت سارے عجائبات بھی دیکھے, راستے میں بہت ساری نظارے بھی کیے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی ہے کہ یہ جو دیکھا جا رہا ہے یہ منظر دکھایا جا رہا ہے اس منظر کے بارے میں, یہ منظر کیوں ہے, یہ کیوں اس کو عذاب ہو رہا ہے یا ان لوگوں کو سزا کیوں دی جا رہی ہے. وہ بہت سارے مقامات ہیں. اور پھر مسجد نبوی میں پہنچے ہیں تو وہاں بھی بہت سارا معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کا, تمام انبیاء کرام کی امامت کا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں یہ سارے انبیاء اور رسول 1,24,000 کم و بیش یہ سارے انبیاء اور رسول مسجد اقصی کے اندر موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے نماز ادا فرمائی ہے. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء, نبیوں کے امام, کہ آپ نے سارے انبیاء کرام کی امامت کرائی ہے. آپ مصلی امامت
انبیاء اور رسل سارے کے سارے ابتدا کے اندر پڑے. کتنا ٹائم لگا؟ یہ جو 1 مہینے کا سفر تو صرف یہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. پھر مسجد اقصیٰ میں رکے بھی ہیں، جماعت بھی ہوئی ہے، انبیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور پھر آسمان کی طرف بھی تشریف لے گئے. تو یہ ایک سفر ہی صرف 500 سال کا ہے. پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا سفر ہے، پھر اوپر چلتے گئے 7ویں آسمان تک، اور اس سے اوپر بھی سدرۃ المنتہا تک، پھر لامکان تک. یہ سارا سفر، پھر واپسی بھی اسی طرح ہے. جتنا ٹائم جاتے ہوئے لگتا ہے پھر اتنا واپسی میں بھی لگتا ہے. تو یہ سارا سفر تھوڑے سے ٹائم کو، تھوڑا سا ٹائم کتنا تھا؟ حدیث پاک کے اندر جو مثال دی گئی ہے، ایک مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ ایک بندہ اگر بستر کے اندر ہو، جس طرح کہ آج کل کا موسم ہے، وہ بستر سے بندہ نکلتا ہے تو وہ بستر تھوڑا گرم ہوتا ہے، اور جتنی دیر بستر وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اتنی دیر لگی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے. اسی طرح دوسری مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایک بندہ اگر کسی بھی جگہ پہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے وہ جو پانی ہے تھوڑا حرکت کرتا ہے. مثال کے طور پر 1 لوٹا پانی ہے تو وہ جو پانی ہے حرکت کرتا ہے، تو جتنی دیر وہ پانی حرکت کرتا ہے اور اس کو رک جاتا ہے اتنی دیر لگی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی ہیں اور واپس بھی تشریف لے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تیسری مثال کہ جو ہم کوئی دروازہ کھولتے ہیں، اس کی زنجیر ہے یا کنڈی ہے یا تالا ہے، جب ہم کھولتے ہیں تو تھوڑا سا ہلتا رہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو جتنی دیر وہ ہلنے کے بعد رک جاتا ہے اتنا ہی ٹائم لگا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے ہیں اور واپس بھی تشریف لے گئے ہیں. ہمارے ذہنوں میں آئے گا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا یقین اللہ تعالیٰ نے اس نے دلایا ہے کہ سبحان لفظ جو ذکر فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، وہ لفظ سبحان ذکر فرمایا ہے کہ کسی بندے نے نہیں سیر کرائی، کسی ڈرائیور نے سیر نہیں کرائی، کسی دنیا دار نے سیر نہیں کرائی. سبحان اللہ تعالیٰ نے اس سفر معراج کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے. پاکی ہے اس ذات کے لیے اکثر جس نے رات کے وقت سیر کرائی، بے عبدی ہی اپنے بندے کو. اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو یہ جتنے بھی رب کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے ہیں، ان معجزات میں ایک اعلیٰ بہت شاندار معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اب علماء کرام نے سفر معراج کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو معراج ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے، وہ جو پہلے پارے کے اندر ذکر ہے فرشتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے آپس میں گفتگو کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو رب الجلال نے یہ ارشاد فرمایا، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اس میں وہ خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون ریزیاں کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری پاکی کے لیے، ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت آدم علیہ السلام بھی ابھی تک تخلیق نہیں فرمائے گئے، آپ کا بھی جسم مبارک ابھی تک بنایا نہیں گیا، پوری دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا. تو اس وقت کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ انسان کو بنا کر کیا کرو گے، وہ تو خونریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا، ہم تمہاری تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس سے مراد کیا تھا؟ اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کرنی تھی. حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، انہیں پیدا کرنا تھا جن کی خاطر پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا.
زمین و آسمان کو بنایا گیا، شمس و قمر کو بنایا گیا، یہ سورج چاند ستارے بنائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، اس وقت فرشتوں نے یہ التجا کی کہ یا اللہ اس محبوب کو آسمانوں پر بلا تاکہ ہم اس کی زیارت کر سکیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ ہزاروں سال بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کے لیے بلایا گیا وہ فرشتوں کی دعا تھی، اور کب کی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ابھی تک تخلیق نہیں کیا گیا تھا، تو فرشتوں کی دعا قبول ہوئی تھی، اس وجہ سے سفر معراج کرایا گیا۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ اور دوسری وجہ بھی بیان کی جاتی ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہاں پر جب بندہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ کو چیز خرید رہا ہے، اللہ تعالیٰ خریدنے والا ہے، قرآن پاک کے اندر ذکر ہے اللہ تعالیٰ خرید رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خریدار ہوا، کس سے خرید رہا ہے؟ وہ ہے مومنین۔ اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مومنین کی جانیں اور ان کا مال، اور اس چیز کے بدلے میں جو چیز دی جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑا ایک مقام عطا فرمایا ہے کہ یہاں پر دیکھیں خریدنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جن سے خرید رہا ہے وہ ایمان والے ہیں، اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ جو ایمان والے ہیں ان کا مال ہے اور ان کی جان ہے۔ تو حقیقت میں تو یہ جو جان ہے اور مال ہے یہ تو رب ہی کا ہے، لیکن یہاں پر سودا ہو رہا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ خرید رہا ہے کہ جو مومنین کی جانیں ہیں اور ان کے مال ہیں ان کے بدلے میں ان کو جنت عطا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو جو انسان کی جو ایمان والوں کی جان اور مال کے بدلے میں جو چیز دی جانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا کہ آ کر دیکھ لو کہ جو ایمان والوں کی جان اور مال کے بدلے میں انہیں جو چیز دی جا رہی ہے، جو جنت دی جا رہی ہے، اس کے باغات کو آ کے دیکھ لیں، اس کی حوریں آ کے دیکھ لیں، اس کی نعمتیں آ کر دیکھ لیں، اس کے اندر جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو مومنین کے لیے تیار کی گئی ہیں، عجائبات ہیں، یہ سارے آ کر ان کا مشاہدہ کر لیں۔ اس وجہ سے معراج کرائی گئی، کیونکہ معراج کے سفر کے اندر صرف نہیں ہے کہ صرف سفر ہی تھا، اس کے اندر جنت کے نظارے بھی کیے کرے گئے، جنت کے نظارے کرائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عذاب دیے جانے کے لیے جگہ مقرر کی گئی دوزخ، اس کا بھی مشاہدہ کرایا گیا کہ عذاب کون کون سے ہیں، کتنے عذاب ہیں، اور جو ہولناک مناظر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی بتائے۔ تو یہ دو وجوہات میں پہلی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کرایا۔ تیسری وجہ بیان کی گئی ہے علماء کرام کی طرف سے، تفاسیر کے اندر یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر عظمت دکھانا آپ کی مقصود تھا۔ ہر آدمی کو یہ مقام نہیں مل سکتا، نہ پہلے انبیاء کرام کو یہ مقام عطا کیا گیا کہ جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے جاتے ہیں تو مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کرائیے۔ تو امامت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول وہاں پر موجود تھے، اور مصلی امامت پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ تو عام لوگوں سے سب سے زیادہ رتبہ ہوتا ہے انبیاء کرام کا، سب سے بڑھ کر مقام ہوتا ہے انبیاء اور رسول کا۔ تو تمام نبیوں اور رسولوں میں جب امام ہمارے آقا بن گئے تو پتہ چلا آپ امام الانبیاء ہیں، آپ تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ تمام رسولوں سے زیادہ شان رکھنے والے رسول ہیں، اس لیے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کرا دیا۔
تو آپ کی عظمت کا اظہار کرنا تھا، یہ زمین کی بات ہے۔ اور جب یہاں سے مسجد اقصی سے آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک جگہ ہے بیت المعمور، جو خانہ کعبہ ہے، اس کی چھت کے بالکل اوپر چلے گئے تو ساتوں آسمانوں سے اوپر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پر سارے فرشتے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی فرشتے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی امامت فرمائی ہے۔ تو یہاں عام لوگوں سے انبیاء افضل اور ان انبیاء کا بھی آپ کو امام بنا دیا، تو آپ امام الانبیاء ہو گئے، سب سے افضل والا ہو گئے۔ اور جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کرائی، اور وہاں پر آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سب کے سامنے اس کا اظہار کیا گیا۔ یہ تین وجوہات ہوگی۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، جب بھی کوئی بندہ ایسا منظر دیکھے جو اس نے پہلے نہ دیکھا ہوا ہو اور بہت مشکل ہو، عجائب اور غرائب پر مشتمل ہو، تو وہ بندہ ہو سکتا ہے اس وقت تھوڑا سا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شفاعت کا وعدہ کیا ہوا ہے، جس کا ذکر بہت ساری حدیث کے اندر آتا ہے، یہ سارے لوگ قیامت کے دن باقی نبیوں کے پاس جائیں گے تو وہ آگے سے جواب دیں گے اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر ہے، باری باری وہ سب کو کہا جائے گا کہ اور کسی کے پاس جاؤ، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس لوگ تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور یہ الفاظ احادیث کے اندر ذکر ہے، قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے سورہ والضحیٰ کے اندر وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا فَتَرْضَىٰ، بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ کے اندر ہوگا۔ تو یہ ہمارے آقا کی ہمارے ساتھ محبت ہے، تو ہماری کتنی محبت ہے ان کے ساتھ، ہم ان کی کتنی فرمانبرداری کرتے ہیں، ہم ان کے کتنے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم ان کی کتنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تو صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں یہ کافی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اپنے والدین کے بارے میں یہ کہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن وہی والدین کہیں کہ یہ چیز لے آؤ، یہ کرو، وہ کرو، تو وہ کہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بعد میں کرتا ہوں، ابھی نہیں کروں گا، بعد میں کر دوں گا۔ تو یہ نہیں ہے، یہ اطاعت نہیں ہے، اس کو حقیقی محبت شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شفاعت کا مقام ملنا ہے، جس کا حدیث پاک کے اندر ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرمائے گا سل تؤتا وشفا تشفا، سل آپ سوال کیجئے، تؤتا آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفا آپ شفاعت کیجئے، آپ شفاعت طلب کریں تو شفا آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے اور اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے، تو وہ اولاد منظر ہوگا قیامت کے دن کا۔ تو ایسے مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہولناک مناظر ہوتے ہیں، جس میں دوزخ بھی ہے، جس میں آخرت کے معاملات ہیں اور اس طرح کے عجائبات ہیں، یہ سارے کے سارے مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کو شفاعت کے لیے کہا جائے، اس طرح کے جو معاملات ہیں کوئی بھی آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ تو جنت بھی دکھا دی اور ساتھ دوزخ بھی دکھا دی کہ جنت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور باغات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوزخ کے اندر کون کون سے عذابات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا گیا، پہلے انبیاء کرام انہیں بھی کچھ معراج کی اس طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ آپ ایک پتھر پر یا براق پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک تشریف لے گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معراج عطا کی گئی، یہ معراج اور ہے، اور اس کی عظمت تو اس کے کیا کہنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ پہلے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں جب پہنچے تو وہاں سے آپ کو زمین کے جو مناظر ہیں وہ بالکل واضح دکھائی دینے لگے۔ زمین کی جو چیزیں ہیں، وہ پردے ہیں، وہ سارے ہٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بندہ گناہ کر رہا ہوتا تھا تو وہاں پہلے آسمان سے زمین پر وہ دیکھ سکتے تھے کہ کون کون سا گناہ کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پہلے آسمان پر پہنچے تو زمین پر دیکھا ایک بندہ گناہ کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ بندہ بڑا گناہ گار ہے اور سریعام یہ گناہ کر رہا ہے۔ اسی وقت رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اس بندے کو ہلاک کر دے۔ دعا کرنی تھی، وہ بندہ زمین پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ دیکھا ایک اور بندہ گناہ کر رہا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے۔ دوسرے بندے کو دیکھا، وہ بندہ گناہ کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ یہ بندہ گناہ کر رہا ہے، یا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول فرما لی، وہ بندہ زمین پر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے بندے کو دیکھا، وہ بندہ بھی زمین پر گناہ کر رہا ہے، اس کے لیے بھی اسی طرح ہلاکت کی دعا کی، وہ بندہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے بندے کو دیکھا، وہ گناہ زمین پر کر رہا ہے، ابھی اس کے لیے دعا کرنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل، میرا اپنے بندوں سے معاملہ تین طرح کا ہوتا ہے، میرے بندوں کے لیے بددعا نہ کرو۔ ایک کے لیے ہلاکت کے لیے کہہ دیا، دوسرے کے لیے، تیسرے کے لیے، تو چوتھے بندے پر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی کر لیتا ہے، تو میرا بندہ جب بھی میری بارگاہ میں آ جائے گا، وہ توبہ کرے گا، تو میں رب العالمین ہو کر، میں غفور و رحیم ہو کر اس کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو اس کے معاف کر دوں گا اس کے توبہ استغفار کرنے پر۔ یہ میرا بندے کے ساتھ معاملہ ہے کہ جب بھی وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے میری دربار میں آ جائے گا، میری بارگاہ میں سر و سجود ہوگا، تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اگر یہ نہ ہوا تو دوسرا میرا بندوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، گناہ کرتا رہا اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا گیا، اس کی اولاد نیک نکل آتی ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا بیٹے ہیں، یا بیٹیاں ہیں، اس کی اولاد نیک آ جاتی ہے۔ خود بندہ گناہگار تھا لیکن اولاد نیک ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے خلیل ابراہیم، میرا اپنے بندوں کے ساتھ ایسا برتاؤ بھی ہے کہ وہ خود نیک تو نہیں تھا لیکن اس کی اولاد نیک تھی، اولاد اچھے کام کرتی تھی، اس کے لیے دعا کرتی تھی، تو اس نیک اولاد کے دعا کرنے کی وجہ سے میں اس کے والد کو، اس کی والدہ کی بخشش فرما دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اور میرا تیسرا معاملہ بندے کے ساتھ یہ ہے، میرا تیسرا برتاؤ بندے کے ساتھ یہ ہے کہ وہ خود بھی نیک نہیں ہے، اس کی اولاد بھی نیک نہیں ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن آئے گا تو میں اختیار رکھتا ہوں، چاہوں تو اس کو عذاب دوں، چاہوں تو اس کو بخش دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مثالیں اس طرح کی موجود ہیں کہ 100 سال لوگوں نے بھی گناہ کیے لیکن ایک چھوٹا سا عمل زندگی کا اللہ تعالیٰ کو محبوب لگا، پھر گناہ کو نہیں دیکھا، وہ جو ایک گھڑی کے اندر ان کا کیا ہوا عمل ہے اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب لگا اور اس کی وجہ سے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی طلب کرنی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، عبادت بھی کریں، رب کا حکم بھی مانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اس کے فضل کو بھی تلاش کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں تاکہ یہ جو ہمارے آخرت کے معاملات ہیں، قبر حشر کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور ہمارے لیے کامیابی کا راستہ پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ
الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن